اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار احمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ ناظرین، 72 نیوز کے پلیٹ فارم سے جو ایک پروگرام شروع ہوا اپنے حصے کی شمع، اور منڈی بہاؤالدین اور سرگودا کے دو اضلاع کو فوکس کرتے ہوئے وہاں پر فلاح کے کاموں اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں کو جو ہے آگے لے کر چلنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اوورسیز پاکستانی اس کے اندر کتار جو ہے وہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب اس سلسلے کے اندر ایک نئی کڑی جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں، ان کے اندر روزگار کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کی بنیادی جو سہولیات ہیں اس کی عدم دستیابی کی بنا کے اوپر لوگوں کے اندر بیماریوں کی پیچیدگیاں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے ہم لوگوں کو بنیادی جو مسائل ہیں ان سے آگاہی کیسے دے سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں کرنے کے، جس کو اپنا کر، جن کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ اس بیماری کے جو ہے وہ خلاف لڑنے کے اہل ہو جاتے ہیں، لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی جاتی ہے، اور پھر آخر میں جو ہے نا اس نہج تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا علاج بھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، ذیابیطس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ڈائبٹیز ایک ایسا خاموش قاتل ہے جو بالکل خاموشی کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے جو اسباب ہیں اور اس کا علاج کیسے اور کس انداز میں ہو سکتا ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے آج کے انتہائی پیارے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر ندیم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے پروگرام میں اپنی ماہرانہ رائے کس انداز میں دیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اگر اس کا تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو شاید 30 40 50 سال کے اندر جو ہے وہ اس بیماری نے شدت اختیار کرنا شروع کی، اور آخری 20 سال کے اندر تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئی۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیا جو ہے نا شعور کی کمی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے کھانے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہے، کیا چیزیں ہیں؟ ذرا بتائیے کس وجہ سے شوگر جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ہم پہلے تو میں ذرا لطیف پیرائے میں بات کروں گا۔ مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ذیابیطس کیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے میٹھا بولنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ میٹھا جو ہے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! مٹھاس جو ہے وہ تو زبان سے چلی گئی ہے، اور کرواہٹ جو دل کے اندر ہے وہ شاید جو ہے نا ذیابیطس کا باعث بن رہی ہے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب اس کو اتنے جملے پہ جو ہے وہ آپ آگے بات کافی حد تک خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو بالکل بہرحال اس سے اب پروفیشنل بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک بہت ہی خوفناک، اور جیسے آپ نے درست فرمایا کہ سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل ہم لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز خون میں شوگر ہر ایک کی ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنا شوگر چیک کرائیں گے تو اس میں جو ہے خون میں شوگر ہوتی ہے، لیکن ایک نارمل رینج میں ہوتی ہے کہ آپ اگر ناشتے سے پہلے کرائیں تو 110 120 کے قریب ہوگی، یا دن میں کسی بھی وقت کرائیں تو 130 40 ہوگی۔ تو اگر خون میں شوگر اپنی حدود سے نارمل اس سے بڑھ جائے تو ہم جی کہتے ہیں کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی۔ اب جی ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں۔ تو ڈائبٹیز بنیادی طور سے یہ سمجھ لیں کہ خون میں شوگر کی زیادتی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی علامتیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ علامتیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن علامتیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اچھا، ایک بنیادی جی، اور اس بغیر میں سب سے علامتوں کے بنیاد بھی جو ہے نا یہ بیماری آپ کے اندر پائی جاتی ہے؟ جی، اور اسی میں ہم آگے پریونشن میں بات کریں گے کہ بڑے پیمانے پر اگر اسکریننگ کی جائے کہ ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ، اس لیے کہ شوگر ٹیسٹ کرنا آج کل بہت آسان ہو گیا ہے۔ جی تو اگر شوگر ٹیسٹ ہم ایک بڑے پیمانے پہ کریں
اب اس کو آپ اب اکیڈمیکلی لے کے بات کو چلیں تو ڈائبٹیز تو بتا دیا ہم نے کیا ہے، لیکن ڈائبٹیز جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ ہر 100 افراد میں سے 13% تو ڈائبٹیز ہیں کنفرم. ہر 100 میں سے 13 اور افراد جو ہے نا ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں؟ ہاں، اور اس سے زیادہ تقریباً 14 سے 15 افراد جو ہیں اس میں ہے جس میں ہم لوگ ٹرمینالوجی بولتے ہیں پری ڈائبٹیز. پری ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں شوگر لیول اگر 140 ہونا چاہیے تو تھوڑا سا شوگر لیول بڑھا ہوا ہے، یا ان کا یعنی وہ وزن رسک زیادہ فیکٹر ہے. کے اندر ہیں؟ رسک فیکٹر. اگر وہ اپنے آپ کو رسک فیکٹر سے بچا لیں گے تو وہ نارمل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنے اس کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو وہ کسی بھی وقت ڈائبٹیز میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو مرل سب سے زیادہ ہے کہ پریونشن کا. جی جی جی. تو ڈائبٹیز کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ٹائپ 1 کہلاتی ہے جو کہ بچوں میں ہوتی ہے، اور ایک ٹائپ 2 کہلاتی ہے جو کہ بڑے لوگوں میں 25 سال یا اس کے بعد کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. اور تیسری جو ہے جو پریگننسی میں خواتین کو ہو جاتی ہے، اس کو GDM یا جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو جو ٹائپ 1 کے مریض ہیں ان کا تو علاج صرف اور صرف انسولین ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو آپ کافی کافی ہدایات کے ساتھ اور پریونشن کے ساتھ محفوظ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے چیز آتی ہے لائف اسٹائل چینجز. لائف اسٹائل چینجز میں ڈوز اینڈ ڈونٹس. ڈوز کا مطلب ہے کیا کریں جو فائدے مند ہو، اور کیا چھوڑیں جو فائدے مند ہو. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، ٹینشن بہت ہے، واک نہیں کرتے ہیں اور نیند پوری نہیں لیتے ہیں تو بہت سارے. اور خوراک کا آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. خوراک میں چکنائی کا پرہیز رکھیں. آپ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وزن جو ہے وہ مناسب ہے نہیں ہے. تو پازیٹیو اسموکنگ یا الکوہل کا کنزمپشن کیا ہے اس کو اسٹاپ کریں. اور کھانے میں چکنائی پرہیز رکھیں. ہمارے یہاں بڑا شوق سے رواج ہے باہر سے کڑھائی اور مرغن کھانے کا، جو کہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. اور صبح واک انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اور خوراک میں جو ہے وہ پھلوں پھلوں کا پھلوں کا، سبزیوں کا، دالوں کا استعمال، جو ہیلتھی ڈائٹ کہلاتی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. نیند نیند پوری کریں. اور دنیا میں ظاہر ہے کہ بے تحاشا پریشانیاں بھی ہیں. تو جو بھی پریشانی ہو اس میں اللہ سے مدد مانگیں، لیکن اور جو بھی پریشانی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور نیند اپنی پوری کریں آپ. اور جب
जब भी शुगर शुगर चेक होती रहे, तो उसमें अगर शुगर ज़्यादा है तो फिर फिर ज़ाहिर है कि आपको डॉक्टर से राब्ता करना है, और डॉक्टर जो है फिर आपको बताएगा कि शुगर शुगर जो है फौरी तौर से भी चेक होती है, और एक 3 महीने पे शुगर चेक करते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। उससे उससे हमें सही पता चलता है कि शुगर किस कदर कंट्रोल में है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बुनियादी अगर बात की जाए, हम अपनी ग़िज़ाओं के बारे में अगर मालूमात लें कि किस कदर अहम रोल अदा कर सकती हैं शुगर को कंट्रोल करने के हवाले से, क्योंकि इस जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं और मुब्तला आजमाइश कह लीजिए हैं इस वक्त, मुर्गन ग़िज़ाएँ और फास्ट फूड इस तरह की चीज़ें, और बिलखुसूस लाहौरी खाबे अब जो है वो लाहौर से निकल कर छोटे छोटे शहरों के अंदर, गांव देहातों के अंदर तक जो है ना वो पहुंच चुके हैं। मिर्च मसाले और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी हम कुदरती जो एक फ्लेवर्स हैं उनसे बहुत दूर चले गए हैं। तो ये कितना जो है ना वो इस सारे हमारे शुगर के जो मसले को बढ़ाने में जो है ना किरदार अदा करेंगे? आपकी आपकी बात जो है बहुत अहम है, और और एक आम आम आदमी की समझ के लिए आप ये समझ लें कि लाहौर में शुगर की बीमारी ज़्यादा होगी। उससे छोटा कोई शहर है तो वहाँ पिंड दादन खान में शायद शुगर कम होगी, और छोटे जगह होंगी वहाँ पे। इसलिए कि वहाँ पर जब आप जो चीज़ भी खाते हैं तो फिर आप मर्जी से इस्तेमाल भी करते हैं। हम्म। अगर आप अगर आप खुराक लेंगे और उसको यूज नहीं करेंगे बॉडी को, तो चाहे वर्जिश हो, चाहे मेहनत का काम हो, तो वो जाहिर है कि आपके हार्ट हार्ट अटैक या शुगर शुगर इस तरह ब्लड प्रेशर किसी भी इस तरह की बीमारी में तब्दील हो जाएगा। तो सही। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ओबेसिटी, और हम लोग जो है खाने खाने पीने खाने पीने में बहुत गैर मुतनाज़ हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे वो खाने हो, चाहे वो घर के खाने हो, अगर वो हाई कैलोरीज है, चिकनाई ज़्यादा है, और मिठाइयाँ और रगन मीठा ज़्यादा है, तो वजन वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ना जो है बहुत ही खतरनाक है, वो शुगर के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी, हार्ट के लिए भी। और हमारे यहाँ जो है वॉक करने का रिवाज बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह से जो है, और शुगर का इलाज जो है ना, सिर्फ फिगर से नहीं होती कि शुगर 250 है या 300 है तो नॉर्मल करना है। असल इलाज ये है कि शुगर अगर बढ़ी रहती है तो उस शख्स के गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको यानी फालिज भी हो सकता जिस्म के किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो है हमलावर है, हो किसी सकती भी है। आँख, खास तौर से आँख आँख है, पैर में जख्म हो जाते हैं, कई बार ऐसे हो जाते हैं कि पैर काटना पड़ जाता है। तो इस तरह से है शुगर के अच्छा, कुछ कुछ पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर साहब ये चीज़ देखने में बड़ी बहुत ज़्यादा आ रही है कि शुगर पेशेंट्स जो हैं, यो बाद में हम यानी इस बात की जो है ना निशानदही हो पाती है कि वो शुगर पेशेंट निकल आए हैं। हार्ट के मरीज़ जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। मेरे कुछ चंद दिनों से जो है ना वो PIC लाहौर में जो है ना आना जाना हुआ, तो इस कदर शदीद रश होता है वहाँ पर। और वहाँ पर जब ये मालूमात मैंने इकट्ठी की कि भाई यहाँ पर तादाद किन अफराद की ज़्यादा, तो पता चला कि 60, 70 या 80% तक वो अफराद हैं जो शुगर पेशेंट थे, और शुगर की ज़्यादती की वजह से उन्हें जो है ना हार्ट अटैक हुआ। जनाब, आप डायलिसिस सेंटर जाके देखें तो वहां पर भी जवान 40-45 साल के लोग जो है वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से, ओहो। गुर्दे फेल होने के वजह से डायलिसिस करा है। हम्म। और उसकी
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جلدی جلدی پتہ بھی نہیں چلتا ڈائگنوسس، اور پتہ چل بھی جاتا ہے تو علاج میں لاپرواہی کرتے ہیں، لاپرواہی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور تشخیص اسی ہونے کے طرح باوجود بھی اسی لاپرواہی طرح کرتے ڈاکٹر صاحب اگر ہم آنکھوں کے ہاسپٹل کی بات کریں، ایک ایسا مشہور بڑا معروف ہیں۔ ہاسپٹل ہے لاہور کا، وہاں پر بھی جو ہے نا یہ اس لیے میں نے یہ ساری معلومات آپ کے ساتھ، یعنی آپ اس کو انڈورس کریں گے ڈیفینیٹلی، کہ وہاں پر بھی بالکل جو ہے وہ آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے اگر معلومات لی گئیں تو یہ پتہ چلا کہ جی آنکھیں اس وقت اس میں شدید اٹیک ہوا ہے شوگر کے ہائی ہونے کی وجہ سے۔ یہ سب ساری بیماریاں جو ہے نا شوگر کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہیں۔ اور بالکل بات کریں گے ہم اگر منڈی بہاؤدین کی، منڈی بہاؤدین کے اندر ہم نے کم و بیش سینکڑوں جو ہے وہ میڈیکل کیمپس جو ہے منعقد کیے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کئی میڈیکل کیمپس میں جو ہے جی وہ جا چکے ہیں۔ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں کے اندر شعور و آگاہی کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو مسائل کا سامنا شہر والوں کی نسبت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر اگر ایک خاتون آئی، شوگر ٹیسٹ ہوا تو اس کا 500 پلس جو ہے نا ان کی شوگر تھی۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ آپ کوئی دوائی کوئی میڈیسن وغیرہ کوئی لے رہے ہیں، تو وہ جواب ان کا ہمیشہ کی طرح جیسے ایک نہیں میں ہوتا ہے وہ نہیں میں ہی تھا۔ تو یہ ایک کس طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ انہیں پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے لاسٹ ٹائم کب جو ہے اپنی شوگر ٹیسٹ کی تھی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ شاید 1 سال ہو گیا ہمیں شوگر ٹیسٹ کیے ہوئے، ہم ریگولرلی شوگر ٹیسٹ نہیں کرتے۔ تو سر کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے آگاہی جو ہے نا دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس تکلیف کے اندر، اس بیماری کے اندر جو ہے وہ شدت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی اور ہمیں حل نظر نہیں آتا اس کے جو ہے نا رکنے کا یا پھر اس کے تھمنے کا، انٹل انلیس کے ہم لوگوں کے اندر جو ہے آگاہی پیدا کریں۔ آگاہی پیدا کرنا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈینگی 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 کی مثال سامنے ہے، کورونا کی مثال سامنے ہے۔ جب ڈینگی آیا تھا تو ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا کہ پلیٹلیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو اس طریقے سے یہ ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر جتنے بھی میڈیا ہیں، چاہے ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ پلاننگ کے ساتھ پورا ایجوکیشنل پروگرامز بنائے جائیں، جس پہ ہر طرح کے لوگوں کو ایکسیس کیا جائے، جو بالکل کم تعلیم یافتہ ہیں، کم تعلیم ہیں، درمیانی تعلیم یافتہ ہیں یا ہائیلی کوالیفائڈ۔ اس لیے کہ میڈیکل نالج ضروری نہیں ہے کہ جو اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں تو ان کو میڈیکل نالج بھی ہو، لیکن جی جی کوئی آئی ٹی کا یا کمپیوٹر کا انجینئر جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نالج بہت ہی ایوریج اور مسکنسیپشن اس کے دماغ میں ہو سکتے ہیں بی پی ٹی کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں۔ اس لیے جو ہے ہمیں ہر ایگزیکٹلی لیول پہ اور یہ مہم چلانی پڑے گی تاکہ لوگوں کو معلومات ہو اور ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے جینا آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، جیسے آپ نے بہت بہترین انداز سے اس کی طرف جو ہے نشاندہی کی، کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد جو ہے نا وہ اس بیماری سے جو ہے نا مطلقاً جو ہے لا علم رہتے ہیں، اور وہ اس جو زوم کے اندر رہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے لہٰذا بیماری آئے گی اور ہم اس سے نمٹ لیں گے، یا یہ ہے یا وہ۔ میں اپنی ایک چھوٹی سی گھر کی مثال دوں گا۔ میرے چچا جو ہیں وہ خود جو ہے نا اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ایک دن اچانک آنکھ میں جو ہے نا شدت کے ساتھ کمی آنی شروع ہوئی بینائی کے حوالے سے۔ جب جا کے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا آنکھ میں کالا موتیا اتر آیا تھا۔ تو جی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ اگر ریگولرلی چیک اپ نہیں کروائیں گے، نہیں آپ اس کا معائنہ وغیرہ اپنا بھی ساتھ رکھیں گے، تو شاید بیماری اندر سے ہی حملہ آور ہوتی ہے اور انسان کو پتہ جی بھی نہیں چلتا۔ معاملہ تو ہم دوبارہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سائلنٹ کلر اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ سائلنٹ اس کلر، میں ایگزیکٹلی۔ اس میں جو ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو پیاس لگتی ہے یا بھوک زیادہ لگتی ہے،
ہاں آپ بالکل، بار میں بار ایگزیکٹلی یہی سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہم اگر اس کی جو علامات ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیں تو تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو کہ بھی یہ چیزیں ان کے اندر آنا شروع ہوئی ہیں تو اب انہیں جا کے چیک اپ کروانا چاہیے. جی سر. نہیں، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو میڈیکلی ایڈوائزبل یہ ہے کہ جو بھی 25-30 سال کا ایڈلٹ وہ ایک دفعہ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر ضرور چیک کرا لے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ دو بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، پیر پیروں میں درد کی شکایت ہے، دھندلا 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 پن کا مسئلہ ہے، ہوں. گھبراہٹ ہونا ہے، بلڈ پریشر کا بڑھنا ہے. تو اس طرح کی گردے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پیشنٹ کو کافی سارے پرابلم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہوں. چیزیں جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہیں جبکہ 5-6 سال ایسا نہیں ہے. کہ زیادہ لوگوں کو علامت نہیں ہوتی ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر اسکریننگ کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں تو ویسے ہی پہلے ہی بڑا سمجھ لیجیے قحط ہے ماہر ڈاکٹروں کا، اور پھر بالخصوص ان جن علاقوں کا میں تذکرہ آپ سے کر رہا ہوں، اپنے ناظرین سے کر رہا ہوں کہ منڈی بہاؤدین، سرگودا، ان علاقوں کے اندر ذیابیطس کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں یقینی طور پر ہوں گے، لیکن بہت قلیل تعداد کے اندر ہوں گے. تو ایسے علاقوں کے اندر یا اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر جہاں پر ان کی دستیابی نہیں ہے ان ماہر ڈاکٹرز کی، وہ لوگ کیا کریں؟ کس ڈاکٹر کے پاس، کیا کسی ایسی MBBS جو ان کا لوکل ڈاکٹر ہے اس سے جا کے وہ کنسلٹ کریں کہ بھئی ہمیں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا جو ہے نا لاہ عمل اپنانا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا ترتیب ہو؟ اس میں ایسا ہے کہ ابھی کورونا کی 1-1.5 سال سے ایکٹیویٹیز رک گئی ہیں. جی. ورنہ ہم لوگ ٹرین دا ٹرینرز کا، کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ ٹرینڈ کریں جا کے کہ ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے. جو ٹیچرز ہیں، مولوی حضرات ہیں جو کے پاس نمبر ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں عوام عوام میں پذیرائی رکھتے ہیں. ہوں. اور یہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور جلد سے جلد علاج کے لیے بھی. اور ڈاکٹر کو خود جب تجربہ ہوگا، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پہ انسولین پہ جانا پڑتا ہے. تو ڈاکٹرز ہمارے خود ہی ڈرتے ہیں انسولین لگانے سے. ہاں جی. جب ڈاکٹر ڈرے گا تو پھر تو اور ڈرے گا. تو ہم لوگ بالکل 30-40 سال سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں ڈر خوف نکالیں. لیکن یہ کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مصروفیت کی وجہ سے مختلف وجوہات کی محنت کرنی پڑتی ہے. پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے ٹیکا لگانا ہے، کیسے نہ لگانا ہے. لیکن بہترین علاج انسولین ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انسولین کا آپ نے تذکرہ فرمایا، بالکل بجا فرمایا. لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں جو شوگر کے جو ہے نا اس عارضے کے اندر مبتلا ہیں، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے ان کی بیماری، لیکن وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں میڈیسن کے اوپر رکھیں، ہمیں یہ انسولین کے چکر میں مت ڈالیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں انسولین پھر لگ گئی تو پھر آپ بس گئے، دنیا مافیا سے گئے، آپ کسی قابل نہیں رہیں گے. تو ایسا یہ ہی ہے. کتنا ڈر اور خوف جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، کیا واقعتاً ایسے ہی ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ ہمارے استاد کہتے تھے، پروفیسر سمجھ شیرہ صاحب مرحوم، ہوں. انسولین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے عقل مندوں کے لیے. واہ واہ واہ، انسولین اللہ کی نعمت ہے نعمت ہے عقل مندوں عقل کے مندوں لیے. کے. واہ.
تو جو جن جن کو سمجھا دیتے ہیں اور جن کو سمجھ آ جاتی ہے، ہوں، تو ایک سامنے سامنے رول ماڈل وسیم اکرم کا ہے نا ہم لوگوں کے پاس، کہ بہت 14-15 رول سال ماڈل. کی عمر سے بالکل. ویسے لے رہا ہے انسولین، اور اب ایسے ہی. تک ماشاءاللہ نارمل زندگی گزاری ہے. اور ہم لوگوں کے رابطے میں بہت بہت سارے لوگ ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے انسولین لے رہے ہیں اور کچھ نارمل زندگی گزار رہے بالکل. ہیں. اس لیے کہ بنیادی مسئلہ ڈائبٹیز ہے وہ جسم میں انسولین کی کمی ہے. ہوں. تو احتیاط لائف اسٹائل کے ساتھ گولیاں دوائیں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی مرحلے پر انسولین کا لازمی علاج ہونا ہوتا ہے. اور صحیح صحیح ٹائم پہ آپ انسولین شروع کر دیں تو پھر یہ کہ تمام کمپلیکیشن سے پریونشن بھی ہو سکتی ہے اور ان کو ڈیلے بھی کیا جاتا اچھا، کون سا ہم ایک پیرامیٹر ڈاکٹر صاحب سیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس بندے کی شوگر جو ہے وہ 400 پر ہے یا 500 پہ ہے یا 500 سے ابو ہے، تو اب اس کو انسولین کے اوپر لے کے جانا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی جو ہے نا وہ ایک خاص حد ہے؟ ہے. نہیں، حد میں آپ کو ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جی. وہ تو شوگر اگر 200 ہے یا 300 ہے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو آپ نے انسولین سے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو زچگی میں پریگننسی میں ہوتا ہے اس میں بھی 99% پیشنٹس گولیاں بھی دیتے ہیں لیکن انسولین ہی زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. اور باقی جو میجر پورشن ہے ڈائبٹیز کا وہ ٹائپ 2 کا ہے. ہوں ہوں. تو اس میں جو ہے وہ لیول کرائٹیریا ہے اس میں کہ اگر پیشنٹ کی شوگر کنٹرول ہے ہوں. لیکن اس کو 8 سال ڈائگنوز ہوئے ہوگا تو آپ انسولین شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. دوسری بات، اگر جو گولیاں ہیں کام نہیں کر رہی ہیں اور شوگر جو ہے اس کی کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ 200 سے اوپر ہے یا ٹھیک. فاسٹنگ میں 130-140 سے اوپر ہے، میکسیمم میڈیسن آپ نے دی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نارمل لیول شوگر کے نہیں آ رہے. اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہیموگلوبن HbA1c ہوتا ہے، تو HbA1c اگر 9 ہے، 9%، جی جی. اس کو انسولین شروع کر دینی چاہیے فوری. اچھا. اور شوگر کا کنٹرول لیول جو ہے اگر 7 سے اوپر جاتا ہے تو اس کو جو ہے لازمی طور سے شوگر کنٹرول کرنی ہے، چاہے گولیوں سے ہو یا انسولین سے ہو. ہوں. اگر اس کو کوئی بھی کمپلیکیشن نظر آ رہی شروع ہو گئی ہے تو گردے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے مائکرو ایلبومینوریا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹھیک سال ہے. میں یا 2 سال میں آئی کا چیک اپ کراتے ہیں، پیروں کی پیروں کو چیک کرتے ہیں. تو جو بھی ٹارگٹ آرگن ڈیمیجز ہو سکتے ہیں وہ اگر کہیں پہ بھی نظر آئے گا تو فوری طور سے آپ انسولین شروع کریں. ٹھیک ہو اس گیا. لیے کہ ٹھیک ہو گیا. انسولین جو ہے وہ دوائی نہیں ہے، انسولین ہمارے جسم کے اندر بنتا ہے، ہوں. تو اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. ٹھیک ہو گیا. جبکہ ٹھیک ہو کوئی گیا. بھی دوائی اچھی سے اچھی دوائی آپ کھائیں گے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ضرور ہوگا. ہوں. اب اگر بات کریں ڈاکٹر صاحب، اب جن لوگوں کو شوگر ہے، ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، تو کیا ان کو یہ عمومی طور پر ہم جو سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے اندر میں نے ڈاکٹرز صاحبان کو یہ سب سے زیادہ اس بات پر زور دیتے ہوئے سنا ہے کہ پیروں کا اپنا چیک اپ جو ہے وہ اپنے چہرے سے بھی زیادہ کیا جانا چاہیے؟ تو کیا واقعتاً یہ بات بالکل ایسی ایسے ہے؟ ایسے ہی ہے. جتنے بھی ہم لوگوں کے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہوں. ایک بالٹی میں نیم گرم پانی آدھی بالٹی پر کے لیں اور اس میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال کے اور دونوں پیر اس میں ہوں. ڈال کے رکھیں 5 منٹ. اور پانی اتنا ہوا کہ پنڈلیوں اس میں ڈوب جائیں.
3-4 منٹ جو ہے وہ پانی میں ڈال کے اور پھر دونوں پیر نکال کے اور پیر جو ہے صاف کپڑے یا تولیہ سے خشک کر لیں، تھپک تھپک کے خشک کر لیں، اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس میں بھی کپڑا ڈال کے اس کو خشک کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی بھی آئلی چیز، زیتون کا تیل، کولڈ کریم، پیٹرولیم جیلی، کوئی بھی جو ہے وہ اتنے حصے پہ لگا کے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ایسے ایسے نیچے سے اوپر مالش کرنی ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہو گیا، کرنی، ٹھیک ہو اور گیا۔ پھر سو جائیں۔ ہوں، تو یہ کم سے کم دیکھ بھال ہے پیروں کی، جو کم سے کہ کم جس یہ سے دیکھ فائدہ بھال، ہوں، ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں زبردست زبردست۔ اس کی ایک میں اور مثال پھر میں اپنے ہی ریلیٹیوز میں دینا چاہوں گا۔ مجھ سے عمر میں کم و ضرور۔ بیش 15 سال چھوٹی میری جو ہے وہ کزن ہیں، تو ان کو یہ تقریباً کوئی 3-4 ماہ قبل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا زخم، وہ ڈائبٹیز پیشنٹ، یہ بعد میں ہمیں جو ہے نا ڈائگنوز ہوا، تو ان کے ایک زخم چھوٹا سا بنا، اور وہ ہوتے ہوتے 3 ماہ کے قلیل عرصہ کے اندر اس قدر شدت اختیار کر گیا، آپ یقین جانیے ان کا انگوٹھا جو ہے وہ بالکل گل چھڑ گیا تھا، اور وہ پھر جی کاٹنا پڑا ان کو ڈاکٹرز کو۔ تو یہ رحیم یار ایسے ہی خان ہے۔ سے تعلق رکھتے تھے سر۔ یہ اگر ہم یہ کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں اور پھر وہ جو اینڈ رزلٹ جو سب نے آتا ہے نا، وہ بڑا کربناک، بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اس سے بچنے بالکل ہے۔ کے لیے جو ہے نا اگر ہم پریکاشنز جو ہے نا اس کو نہیں لیں گے تو میرا خیال ہے پھر بہت زیادہ دکھ اور کرب ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ جناب ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ بہت بہت ہم شکریہ لوگ تو ڈاکٹر جی۔ انشاءاللہ یہ سیشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ادھورا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اور بہت ساری جو ہے مسائل اور بہت سارے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، اور کمنگ ڈیز کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ذیابیطس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں، شوگر کے حوالے سے کسی قسم کے آپ کے اندر پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، تو ہمارے جو نمبر ہیں 03214900 اس کے اوپر آپ ہمیں جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں۔ 0345 میں اپنا نمبر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0345429705۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، اگر کوئی شوگر سے حوالے سے، ڈائبٹیز کی پرابلمز کے حوالے سے اگر کوئی آپ مسائل کا شکار ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ ہم ماہر ڈاکٹرز کی جو ہے ٹیم کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور ان سے یہ ڈسکس کریں گے، اور ان سے جو یقینی طور پر لائیو کال بھی آپ کر سکیں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کل یا پرسوں سے یہ سلسلہ شروع کریں گے، لائیو کالز بھی ہم اپنے پروگرامز کے اندر لیں گے، تاکہ جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل بھی کیا جا ساتھ ساتھ۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔